ہم کس شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ پر قربانی واجب ہے، آپ قربانی کریں؟ اس کی 5 شرائط ہیں۔ پہلی ہے مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نابالغ پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، نمبر 3 قربانی کے دنوں میں مقیم ہونا، یعنی اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں مسافر ہو اور اس کی سفر کی مسافت شرعی اعتبار سے 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور جہاں وہ جا رہا ہو وہاں 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو تو اس صورت میں وہ مسافر کہلائے گا، اس پر بھی قربانی نہیں ہے۔ نمبر 4 عاقل ہونا، اگر کوئی شخص پاگل ہو، مجنون ہو تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 5 مالک نصاب ہونا، یہ اصل سمجھنے کا ہے۔ مالک نصاب کا مطلب اتنا مال اس کے پاس ہو کہ جس پر قربانی بنتی ہے، کتنی مالیت ہونی چاہیے، کتنا مال اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں، جیسے سب سے پہلے آتا ہے سونے کے بارے میں کہ کم از کم 7.5 تولہ سونا ہو۔ کسی شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چاندی، کوئی کیش رقم، کوئی ضرورت سے زائد سامان کا معاملہ نہیں، صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ ہو، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پاس سونا نہ ہو تو ہم چاندی کے حساب سے دیکھیں گے کہ اس کے پاس کم از کم 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے۔ 52.5 تولہ چاندی ہونے کی صورت میں بھی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر سونا 7.5 تولہ نہ ہو، چاندی 52.5 تولہ نہ ہو تو سونا کچھ پڑا ہوگا، 1 تولہ 2 تولے پڑا ہوگا۔ اگر کچھ چاندی بھی پڑی ہوئی تو دونوں کو ملا کر پھر ہم 52.5 تولہ چاندی کی رقم کا اعتبار کریں گے کہ کیا آیا ان دونوں کو ملانے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی رقم بن رہی ہے یا نہیں بن رہی۔ اگر وہ رقم بن رہی ہوگی تو قربانی واجب ہوگی، اور وہ رقم 2025 میں کم و بیش یہ رقم جو ہے وہ 1,75,000 1,80,000 کے قریب بن رہی ہے۔ نمبر 3 اس کے پاس کیش رقم ہو، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر کیش اگر اس کے پاس رقم ہے تو بھی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 4 اس کے پاس کوئی بیچنے کا سامان ہو، مال تجارت ہو، بیچنے کے لیے کوئی بھی سامان ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کی رقم بھی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ رہی ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ نمبر 5 اس کے پاس اتنا مال ہے جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے 2 گھر ہیں، ایک گھر خالی پڑا ہوا ہے اور ایک گھر میں خود رہ رہا ہے، تو جو خالی پڑا ہوا ہے اس کا حساب لگایا جائے گا، اور اگر وہ اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ رہی ہے قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کے پاس 4 پلاٹ خالی پڑے ہوئے، جی وہ بیچنے کی نیت سے ہیں یا نہیں ہے، اگر کوئی بھائی یہاں پر کہے گا کہ دیکھیں زکوٰۃ اور قربانی ایک ہی نصاب ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے۔ زکوٰۃ اگر 50% لوگوں پر بن رہی ہوتی ہے تو قربانی یہ 70% لوگوں پر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اپنی ضرورت سے زیادہ جو بھی مال ہو اس کو بھی کاؤنٹ کریں گے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم بن رہی ہوگی تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر اس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہے، جوڑے جو ہے وہ پہننے کے لیے پڑے ہوئے 25، اس کے یوز میں آتے ہیں 10-15 ایسے ہی پڑے ہوئے، تو ان کا بھی حساب کیا جائے گا۔ تو ہر ضرورت سے زائد چیز کو، اور جو چیزیں آپ کے پاس سونے یا چاندی میں سے موجود ہیں یا پھر بیچنے کے لیے موجود ہیں، ان کو ملا کر دیکھیں گے کہ آیا ان کو ملانے کے بعد رقم اتنی بن رہی ہے یا نہیں۔ اگر بن رہی ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ خواتین خاص طور پر خیال کریں، اگر میری کسی بہن کے پاس 2 تولہ سونا پڑا ہوا ہے اور ان کے پاس مزید 5,000 روپے پڑے ہوئے سیونگ اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے، تو اب وہ قربانی واجب ہو جائے گی بہن پر۔ کیوں؟ کیونکہ 2 تولہ سونا اور 5,000 روپے کو جب آپ ملائیں گے تو کس چیز کا اعتبار کریں گے؟ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کا۔ تو بالکل 2 تولے سونے کی رقم کتنی زیادہ ہے، اگر 5,000 اس کے ساتھ ملائیں تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم تو اس میں آ گئی، تو قربانی بالکل واجب ہو جائے گی۔ اب بہنیں کہتی ہیں 5,000 میں تو کچھ نہیں آتا، تو پھر آپ یوں کریں کہ آپ سونے میں سے کچھ بیچیں، اللہ کا جو حق ہے، جو قربانی آپ پر لازم ہے، آپ وہ ادا کیجیے۔ اگر آپ نہیں بیچنا چاہتی، آپ کسی سے پیسے ادھار لیں، آپ قربانی کریں، بعد میں پیسہ لوٹا دیجیے۔ اگر آپ پھر بھی سونا بھی نہیں بیچنا چاہتی، پیسے ادھار نہیں لینا چاہتی، کوئی چیز جو اضافی ہو آپ کے پاس ہو آپ اس کو بیچ دیں، لیکن قربانی بہرحال واجب ہو جاتی ہے۔